إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ نے جو ہر انسان کو بدلہ دینا ہے ان میں سے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا. ایک تو وہ خوش نصیب جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو چلایا، ہر بات میں حرام و حلال کی تمیز کرتے رہے، ان کے لیے تو جنت اور اس کی نعمتیں. لیکن جو شخص دنیا میں جرم کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت میں مبتلا رہا، انہیں الگ کر دیا جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اور پھر اللہ انہیں یہ بات کہے گا کہ میں نے تم سے وعدہ عہد کیا تھا، تمہیں تاکید کی تھی کہ تم شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اس کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے. تو پھر اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ انہیں کہے گا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون. یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اب تم اس میں چلے جاؤ. اب یہ دونوں قسم کے لوگوں کی بات بتانے کے بعد اللہ رب العزت حضرت انسان کو جھنجھوڑتے ہیں. انسان کی زندگی اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. جسے ہم ایک لمبی عمر دیتے ہیں، یعنی بڑھاپے تک اس کی زندگی جاتی ہے، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، کیا ہم اس کی خلق میں نقص پیدا نہیں کر دیتے؟ یعنی انسان بچپن سے جوان ہوتا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ اسے چلنے میں دقت، نہ اسے میں زور لگانے میں دقت، نہ اسے کوئی مشقت کرنے میں دقت، کچھ بھی نہیں. لیکن جیسے ہی بڑھاپے میں جاتا ہے انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. جس طرح بچپن کے اندر اس کے اندر کمزوری، ضعف، یاداشت کوئی نہیں، بات یاد نہیں رہتی، اسی طرح ثم يردون الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. جب ہم بڑھاپے کی طرف لٹاتے ہیں تو ساری باتیں بھول جاتا ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کیا افلا یعقلون، پھر بھی عقل نہیں کرتے؟ اگر میں تمہیں بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور وہاں سے واپس پلٹا سکتا ہوں، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کتنی بھی ترقی اور معراج پہ پہنچ جائے، ایک جوان آدمی چاہے پوری دنیا کا زور لگا لے وہ بچپن نہیں لٹا سکتا، اور ایک ضعیف اور بوڑھا آدمی اپنی جوانی واپس نہیں پلٹا سکتا. اللہ نے جب تغیر و تبدل کر دیا، بچپن میں جوانی میں داخل ہو گیا تو وہ واپس پلٹ نہیں سکتا، اگر بوڑھا ہو گیا تو وہ جوان نہیں ہو سکتا. افلا تعقلون. اللہ کہتے ہیں تم عقل نہیں کرتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات
نہیں ہر وقت الزام لگاتے تھے یہ شاعر ہے. یہ قرآن کے الفاظ ایسی خوبصورت ترتیب میں ہیں کہ اس کا ہر لفظ ایک دوسرے سے ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنوں. کہتے ہیں میری چونکہ مکے کے یہ سرکردہ آدمیوں میں سے تھے کہ ایک دن میں نے دیکھا بیت اللہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں بیت اللہ کے دوسری جانب ہو کے اس کے غلاف کے نیچے گھس کے آگے آیا. اس وقت ایسی لائٹنگ تو نہیں تھی, میں غلاف کے اندر کہ مجھے کوئی دیکھ نہ سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا. ہر چیز ترتیب کے ساتھ مل رہی ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو شاعر ہیں. اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا آپ پڑھ رہے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. یہ ہمارے عزت والے رسول ہیں, یہ شاعر نہیں ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں خیال کیا یہ تو کاہن ہے, میرے دل کی بات بوجھ لی ہے. اگلی آیت میں پھر آپ نے پڑھا وما هو بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی کاہن کی بات نہیں مگر تم بہت کم ایمان لاتے ہو. کہتے ہیں میں تو ہل گیا کہ میں نے شاعر کہا تو کہتے ہیں انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. میں نے سوچا کاہن ہے تو کہتے ہیں وما هو بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون. تو یہاں بھی اللہ رب العزت گواہی دیتے ہیں کہ تم میرے اس پاک پیغمبر کو شاعر کہتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. ہم نے ان کو شعر نہیں سکھائے وما ينبغی لہ, اور نہ ہی اس لائق ہیں, نہ ہی ان کی شان کے لائق ہے کہ یہ شعر کہیں. ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین. یہ تمہارے لیے نصیحت ہے. وقرآن مبین, اور یہ ظاہراً قرآن ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں. اسے اشعار نہ کہو کیونکہ شعر و شاعری جو ہے یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. والشعراء یتبعہم الغاوون. یہ شعراء جو ہے یہ لغو باتوں کے پیچھے چلتے ہیں اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے العیاذ باللہ. تو میرے پاک پیغمبر وما علمناہ الشعر, ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے. وما ينبغی لہ, اور نہ آپ کی شان کے لائق ہے کہ آپ شعر و شاعری کریں. ان ہوا الا ذکر, یہ تو ایک اللہ کی طرف سے نصیحت ہے. وقرآن مبین, اور ظاہراً قرآن ہے. لینذر من کان حیا, تاکہ ڈرائے ایسے شخص کو جو زندہ ہے. جس شخص کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتا اللہ اسے زندہ ہی تصور نہیں کرتا. جو بات کو سن کے قبول کرتا ہے اللہ اسے زندہ کہتے ہیں. تو کہا تم تو ایک مردہ ہو, تمہاری بظاہر چلتی پھرتی لاشیں ہوں. اللہ نے مشرکین مکہ کو یہ کہا, اور قیامت تک کے لیے ہر وہ انسان جو قرآن کے احکامات کو سنتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے یا اسے اگنور کر دیتا ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے. لینذر من کان حیا, یہ اس کے لیے ڈراوا ہے جو زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, تاکہ کافروں کے اوپر یہ قول حق ہو جائے. اگر کچھ بندوں نے شعور کے ساتھ اسے سنا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو تم بھی گزار سکتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیں, انسان جب اللہ کے یا اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرتا ہے یہ نہیں کہ دلیل نہیں ہوتی, اس کا دل بھی مان رہا ہوتا ہے کہ بات صحیح ہے. وہ ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں کرتا یا اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے لگ کے نہیں کرتا, وگرنہ دین کی ہر بات انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ بات ٹھیک ہے.
نہ مانے تو الگ بات ہے، اور جب ہم نہیں مانتے تو اللہ ہمیں زندہ تصور نہیں کرتے۔ پھر فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے پیدا کیا کس کو اپنے ہاتھ سے، یعنی میرے اور آپ کے باپ سیدنا آدم کو اپنے ہاتھ سے اللہ نے بنایا، انعامن پھر جانور بنائے، فہم لہا مالکون پھر تمہیں ان کا مالک بنایا، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ پھر ہم نے تمہارے تابع کر دیا، ہر جانور کو انسان کے تابع کر دیا، حتیٰ کہ انسان شیر کو بھی پال لیتا ہے، اسے بھی پالتو جانور بنا لیتا ہے۔ کہا ہم نے تمہارے وَذَلَّلْنَا لَهُمْ تمہارے تابع کر دیا، فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ کچھ ایسے جانور ہیں جن پہ سواری کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔ دیکھیں روزانہ کتنے جانور ہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے پیٹ کی آگ کو بجھاتے ہیں، ہمارے کھانے کا سبب بنتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اتنے کتنے تمہارے نفع کی چیزیں ہیں، وَمَشَارِبُ اور تمہارے پینے کے لیے کیا کچھ نہیں بنا۔ افلا یشکرون کیا تم شکر نہیں کرتے؟ جس اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ تم اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ پکڑتے ہو تاکہ وہ تمہاری مدد کریں۔ لا يستطيعون نصرهم ان میں یہ طاقت ہی نہیں تمہاری مدد کر سکیں اللہ کے خلاف۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ تم اور وہ لشکروں کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دل کو زندہ کر دے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور انسانوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود نہیں سمجھتے۔ تو اللہ ہمیں ایسا انسان نہ بنائے، جب اللہ یا اس کے رسول کی بات آئے ہمیں اپنی اطاعت کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔